نحمدُ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کیسی ہیں میری تمام مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گی۔ آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے قرآن کے ساتھ، ایک چھوٹی سی ملاقات قرآن کے ساتھ۔ بہت مزہ آئے گا، قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اپنے عملوں میں ڈھالیں گے، قرآن سے ایک ملاقات کریں گے۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں ایک ایسی کتاب ہے جس کا بہت احترام کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کو ہم عمدہ غلاف میں لپیٹ کر گھر میں کسی اونچی جگہ پر رکھتے ہیں کہ اس کی بے ادبی نہ ہو۔ کبھی کبھی گھر کا کوئی بزرگ اسے کھول کر بہت اہتمام سے باوضو ہو کر پڑھ بھی لیتا ہے۔ خاص طور پر بعض دینی گھرانوں میں گھر کے سب افراد باقاعدگی سے اسے پڑھتے ہیں اور بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن آج کل اکثر گھروں میں اس کتاب کو پڑھنے کا کوئی اہتمام نظر نہیں آتا اور اسے محض ایک مقدس کتاب کے طور پر گھر میں کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، یقیناً آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ میرا اشارہ کس کتاب کی طرف ہے۔ ہائے افسوس، وہ قرآن مجید ہے۔ آج خود قرآن مجید افسوس کرتا ہے کہ یہ امت محمد ہے جو اللہ کی اس کتاب کو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سراسر فراموش کر چکی ہے۔ یہ قرآن اس اللہ کا کلام ہے جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے اور ہمارا رب العالمین ہے۔ یوں تو ہم پر اللہ تعالیٰ کے احسانات اس قدر ہیں کہ ہم زندگی بھر بھی اس کا شکر ادا کرتے رہیں تب بھی وہ ان احسانات کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان کون سا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس کائنات میں انسانوں پر اللہ کا سب سے بڑا انعام اور سب سے عظیم احسان یہ ہے کہ قرآن مجید وہ نعمت ہے کہ اگر ہم اس سے جڑے رہیں، اس سے وابستہ رہیں تو ہماری دنیا بھی سدھر جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ غور کیجئے کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ کوئی نسخہ ایسا آیا کہ جس کی بدولت اسے دنیا میں بھی عزت و کامرانی حاصل ہو اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت مل جائے، تو کیا ایسے شخص کے لیے وہ نسخہ عظیم دولت نہیں ہوگا؟ اب ہم مسلمانوں کی بدقسمتی دیکھیے کہ ہمارے پاس وہ نسخہ ہدایت موجود ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، لیکن ہم اس کی عظمت سے ناواقف ہیں۔ ہماری مثال اس فقیر کی سی ہے جس کے کشکول میں ہیرا تو موجود ہو لیکن وہ اپنی نادانی میں اسے کانچ کا ٹکڑا سمجھ کر دوسروں سے بھیک مانگتا پھرتا ہو۔ ہائے افسوس، قرآن کا ایک اور افسوس۔ چنانچہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو قرآن کی قدر و قیمت کا شعور حاصل کریں۔ قرآن کی عظمت کی شان تو یہ ہے کہ اس قرآن سے جو شخص بھی وابستہ ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق تمام انسانوں میں بہترین قرار پائے گا، اور جو قوم قرآن کو مضبوطی سے تھامتی ہے اسے دنیا میں ہی عروج عطا کر دیا جاتا ہے۔ گویا قرآن تو وہ نسخہ کیمیا ہے جو قوموں کی تقدیر بدل دینے کی قوت رکھتا ہے۔ بقول مولانا حالی، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ لیکن میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، یہ جان لیجئے کہ اگر اللہ نے ہم پر اتنا بڑا احسان فرمایا ہے کہ قرآن جیسی عظیم دولت ہمیں عطا فرمائی ہے تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس احسان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھرپور انداز میں شکر ادا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہم کس انداز میں ادا کریں؟ اب یہ بھی ایک سوال ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھیے اور دیکھیے، اگر کسی سعادت مند لڑکے کو اس کے والد کوئی اچھی سی کتاب تحفے کے طور پر دیں تو سوچیے کہ اس کا طرز عمل کیا ہوگا۔ وہ بچہ
سب سے پہلے تو زبان سے اپنے والد کا شکر ادا کرے گا، پھر شکر و احسان مندی کے جذبات کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کرے گا، اور پھر اس کتاب کے مطالعے سے جو بھی اچھی باتیں اسے سمجھ میں آئیں گی ان پر عمل بھی کرنے کی کوشش کرے گا۔ دراصل اسی طرح کا طرز عمل ہمارا قرآن کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ یہ کسی اور کا نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک خوبصورت تحفہ ہے جو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد امت محمد کو تحفے کے طور پر دیا ہے۔ قرآن کا ایک اور افسوس، یعنی یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں، نمبر 1، نمبر 2، اس کی تلاوت کریں، تلاوت کا بہترین حق ادا کریں، معنوں پہ غور و فکر کریں، نمبر 3، اس کو سمجھیں اور اس پہ غور و فکر کریں، نمبر 4، اس پر عمل کریں، اور نمبر 5، اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ مگر دوسروں تک پہنچانے کے لیے سب سے پہلے اس قرآن کو ہمیں خود سیکھنا ہوگا، ہمیں خود اس پہ تدبر کرنا ہوگا۔ اگر ہم قرآن مجید کے ان حقوق کو ادا کریں گے تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمارے حصے میں آئیں گی، لیکن اگر ہم نے ان ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا تو یہی قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں ہمارے خلاف بطور دلیل پیش ہوگا۔ تو امت محمد ہونے کے ناطے ہم پہ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو سمجھیں، اس کے حقوق پہ غور و فکر کریں۔ یہ قرآن آپ سے کیا چاہتا ہے، آپ سے کیا کہہ رہا ہے، اس کو سمجھیے، کیونکہ آپ امت محمد ہیں، کیونکہ آپ کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ ان ایپیسوڈز میں آپ میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم قرآن کا پہلا حق جو ہم پر ہے اس کو دیکھیں گے کہ پہلے حق میں قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور مسلمان ہونے کے ناطے، امت محمد ہونے کے ناطے، ہم عورتوں، ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، بیویوں، ہم سب پر سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کے حقوق کو دیکھیں، یہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے اس کو دیکھیں۔ تو انشاءاللہ میری اگلی ایپیسوڈ میں میرے ساتھ رہیے گا، میرے اس سفر میں میرے ساتھ شامل ہوئیے تاکہ ہم قرآن کو اچھی طرح سمجھ سکیں، پڑھ سکیں، اس میں سے اپنے لیے ہدایت کے پہلو لے سکیں، پوائنٹس لے سکیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے اس سفر میں آپ سب میرا ساتھ دیں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملتے ہیں خوشیوں کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے گھروں میں خوشحال رہیے، ایمان کی بہترین حالت میں رہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔